ملک میں بہتر ماحول کی جس کی عکاسی کل ہم نے اپنے پروگرام میں کی اور ہماری توقع تھی کہ سن 2020 انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر خبروں کا سال ہوگا. پاکستان میں معاشی جو حالات میں ہیں بہتری وہ ہر صورت میں بڑھے گی, بہتری آئے گی. شروع کے 2 دن میں اس سال کے جو کچھ ہوا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا, تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا. پاکستان میں معاشی اور کاروباری ماحول سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ہمارے ساتھ چیئرمین FBR جناب شبر زیدی نے اس کے ساتھ بہت ہی تھریڈ بیئر ہمارے ساتھ بہت تفصیلی بات کی ہے. تو سیاسی ماحول کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ سیاست میں بہتری آئے گی اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, حکومتی جماعت کے درمیان سیاسی نفرت میں کمی آئے گی, چاہے وہ دوستی میں نہ بدلے. اس کے بھی آثار آ رہے ہیں سامنے اور یقیناً اس میں ہم دیکھیں گے کہ مرحلہ وار بہتری آئے گی. اس وقت جو ایک بہت ہی مثالی بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے اس کا تعلق ہے اس ایکٹ سے جن کا تعلق ہے سروسز چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے, ان کی مدت ملازمت کے حوالے سے ہے. یہ معاملہ کل آپ نے دیکھا کہ وفاقی کابینہ نے بہت تیزی سے منظور کیا اس میں ترمیم لانے کا بل, اور اب یہ پارلیمنٹ میں جائے گا. اور اس سے پہلے حکومت کی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بہت ہی حوصلہ افزا گفتگو کر رہی ہے, بہت اچھے ماحول میں بات ہو رہی ہے. غالب امکان یہ ہے کہ کل یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا, قومی اسمبلی میں کچھ بحث وغیرہ تقاریر کے بعد اس کو منظور بھی کر لیا جائے گا. اور اس طرح سے جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے 2023 تک پاکستان کے آرمی چیف رہیں گے. اور اس لحاظ سے یہ پاکستان میں استحکام کی, تسلسل کی ایک بہت اچھی خبر ہے, بہت ہی یہ ایک حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس میں قومی اتفاق رائے ہے. تمام سیاسی جماعتیں اس میں ایک ہی صفحے پہ نظر آ رہی ہیں جس کے آج اشارے بھی ہوئے ہیں. آج مسلم لیگ نون نے باقاعدہ ان کی جانب سے یہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق ترمیمی بل کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے. اس معاملے پر غور کے لیے آج مسلم لیگ نون کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں لندن میں موجود پارٹی قیادت کا پیغام سنایا گیا, جس میں پارٹی کو بل کی اتفاق رائے سے منظوری کی ہدایت کی گئی تھی. مسلم لیگ نون کی قیادت نے اس حوالے سے اپنے پیغام میں کہا کہ ان کی جماعت آرمی چیف کے عہدے کو متنازع نہیں بنانا چاہتی, اسی لیے پارٹی آرمی ایکٹ میں ترمیم کی غیر مشروط حمایت کرے گی. اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا ہے آج پاکستان مسلم لیگ نون نے, اور بہت ہی معنی خیز شخصیت کو انتخاب کیا ہے. بہت ہی دلچسپ ہے اس پس منظر میں کہ آج یہ اعلان باقاعدہ مسلم لیگ نون کی جانب سے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور ممبر قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ خان نے کیا. پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آرمی ایکٹ کی جو ترامیم ہیں ان کے اوپر غیر مشروط جو ہے وہ تعاون کیا جائے, اور آرمی کو ایک ادارے کے طور پہ اور آرمی چیف کے آفس کو جو ہے وہ متنازع نہ بنایا جائے, اور تمام لوگ جو ہمارے عہدیدار ہیں, ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں, وہ پارٹی کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جیسے کہ بتایا گیا کہ لندن سے ہدایت آئی, گویا کہ جناب نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 3 سال کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ یہ غیر متنازع فیصلہ ہونا چاہیے. پاکستان کو جو خطرات درپیش ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, اس حوالے سے یہ موضوع فیصلہ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے اسی لیے غیر مشروط طور پہ اس کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں ایک مشاورتی اجلاس میں آج آرمی ایکٹ میں ترمیم کی بل کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے. اور اس سے پہلے آج حکومتی مذاکراتی ٹیم نے جناب بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کی ٹیم کے ساتھ بھرپور بات چیت کی, ان کو بریف کیا. بھرپور انداز میں بلاول بھٹو زرداری کی یہ خواہش کہ اس پر باقاعدہ بات چیت ہونی چاہیے, معاملہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے, تقاریر ہونی چاہیے, پارلیمنٹری پروسیس ہونا چاہیے جس کے بعد اس بل کو منظور کیا جا سکتا ہے. اور یہی ہمیں بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی جمہوری قانون سازی کے عمل میں مثبت کردار ادا کرے گی, اور آرمی ایکٹ پہ ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی بھی بھرپور اس کی حمایت کرے گی. خاص طور پہ سروسز چیف کی ملازمت میں ایکسٹینشن کے حوالے سے جو ترمیمی بل اس وقت پارلیمنٹ میں آئے گا, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی ان کی حمایت کرے گی. دوسری جانب ہماری اطلاعات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے, مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی. ان کی بات ہوئی ہے JUI کے سینیٹر طلحہ محمود سے, اور اطلاعات یہی ہیں کہ شاید JUI بھی اس بل کی حمایت کرے گی. اس سے پہلے
JUI کی جانب سے بات واضح طور پہ کی گئی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کے ایکسٹینشن کا فیصلہ ہے جو حکومت نے کیا ہے اسے متنازع نہیں بنانا چاہیے، اور یہ اس پر جمیعت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان کو بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کا وہ باقاعدہ اعلان بھی کر چکے ہیں۔ یہ سرکاری ملازموں کو ایکسٹینشن ملتی رہتی ہیں، صرف ایک کو نہیں ملی، بہتوں کو ملتی رہتی ہے، لہذا اس کو نارمل لیا جائے۔ گویا کہ ایک خوشگوار ماحول ہے، پارلیمنٹ کی تمام سیاسی جماعتیں ایک بہت ہی کلیدی معاملے پر اکٹھا ہیں اور اس کا تعلق پاکستان کی افواج سے ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ فیصلہ کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو پاکستان کے معروضی سیکیورٹی حالات پس منظر میں مزید 3 سال کے لیے ان کی مدت ملازمت میں اضافہ کیا جائے، وہ پاکستانی افواج کے 2023 تک چیف آف آرمی اسٹاف رہے، اس پر تمام قوم اکٹھی ہے، تمام قومی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں۔ پارلیمنٹ میں اس سلسلے میں ایک مثالی ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں جب ووٹنگ ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے پارلیمنٹ کی، جو کہ ایک مثالی سچویشن ہوگی، وہ اس معاملے میں حکومت کی ترمیم کی حمایت کرے گی اور وزیر اعظم عمران خان کے اس فیصلے پر ان کی پشت پہ کھڑی ہوگی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو موجودہ حالات میں مزید 3 سال کے لیے ان کے عہدے میں اضافہ کر دیا جائے، اس میں ایکسٹینشن دے دی جائے۔ ایک ماحول بھی بہتر ہو رہا ہے۔ ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ سیاست کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ اس معاملے پہ بلکہ دوسرے معاملات پر بھی حکومت کی بھی خواہش ابھر رہی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے تاکہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کا مسئلہ ٹھیک ہو سکے، الیکشن کمیشن کے معاملات صحیح ہو سکے، الیکشن کمیشن فعال ہو سکے، چیئرمین الیکشن کمیشن 2 ممبران کی تعیناتی اپوزیشن کے ساتھ مل کے ہو جائے۔ نیب آرڈیننس میں جو ترمیم لانی ہے جب وہ پارلیمنٹ سے منظور ہو تو اس میں اپوزیشن کے جو نکات ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے، تو اس طرح سے ایک جامع ترمیم ہے جو نیب آرڈیننس کو اب ایک ایکٹ میں جو تبدیلی ہے وہ اس میں ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہوگی۔ پھر FATF کے حوالے سے کئی قوانین ہیں جو کہ آرڈیننس کی شکل میں جاری ہوئے ہیں، ان پر بھی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب ہم دیکھیں گے کہ بہت جلد ہم پارلیمنٹ میں اس سلسلے میں تمام قومی سیاسی جماعتوں کا ہم اجتماع دیکھیں گے اور ان کا اس پہ مفاہمت دیکھیں گے۔ اس کے لیے بڑی بھرپور کوشش کی ہے حکومت، پس منظر میں کوشش کر رہی ہے، حکومت کی زبان تبدیل ہوئی ہے، حکومت کی ٹون تبدیل ہوئی ہے، حکومت کا پیغام تبدیل ہوا ہے، اور اس کی ترجمانی کل سینٹ آف پاکستان میں وفاقی کابینہ کے وزیر جناب فواد چودھری نے کی۔ پچھلا سال اپنی تلخیوں کے ساتھ غروب ہو چکا ہے، یہاں پہ کافی میں نے تلخ باتیں بھی کی ہیں پچھلے سال کافی جو ہے وہ ہلا گلا بھی رہا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نئے سال کا جو آغاز ہے وہ مختلف کریں اس سال سے جو ہم نے پچھلے سال کو چھوڑا ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے وہ اس وقت حکومت کے اوپر ہے اور اپوزیشن کے اوپر ہے۔ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی، غلطیاں اپوزیشن سے بھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے معاملات درست نہ کیے، اگر ہم آپس میں دست و گریباں رہے، ایک کنسنسس کریٹ نہ کیا تو مستقبل ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اس طرح سے تو ملک نہیں چل سکتے، اس طرح سے تو جمہوریتیں نہیں چل سکتی۔ اس نئے سال کے پہلے دن جو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، منیمم کامن ایجنڈا ہمیں آپس میں بنا لیں۔ منیمم کامن ایجنڈے میں آپ الیکشن کمیشن کو رکھ لیں، احتساب کا نظام ہے اس کے اوپر آپ بات کر لیں۔ الیکشن کمیشن کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے، ممبران کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے، احتساب کے نظام کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے، فوج کے جو لا آنا ہے اس کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے۔ یہاں سے اس نئے سال کا ہمیں آغاز کرنا چاہیے۔ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ تمام معاملات پہ کنسنسس ہو سکتا ہے، اور یہ کنسنسس ہو جائے تو کیا بات ہے، پاکستان میں سیاسی تلخی کم ہو اور حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان کم از کم سیاسی نفرت میں ہی کمی آ جائے۔